الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله في شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. وَنَشْهَدُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. أَمَّا بَعْدُ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ کے کچھ خاص بندے ہیں. صحابہ کرام نے پوچھا، وہ کون یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن والے، جو اللہ کے خاص لوگ ہیں اور اللہ کے مقرب ہیں. حوالہ سنین ابن ماجہ. یعنی قرآن جو پڑھنے والے ہیں، جو سیکھنے والے ہیں، سمجھنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے قریب رہنے والے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کو پسند ہے وہ بندے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان لوگوں میں شامل فرمائیں انشاءاللہ تعالیٰ، انشاءاللہ تعالیٰ. یعنی ہمیں قرآن کو سمجھ کر پڑھنے والے، اس پر غور و فکر کرنے والے، اپنی زندگیوں میں اسے شامل کرنے والے اللہ تعالیٰ کے خاص بندے بن جاتے ہیں. یعنی اب جب ہم قرآن پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ تو اس کی آیتوں پہ ہمیں رک کر سوچنا ہوگا کہ ان آیتوں میں میرے عمل سے کیا تعلق بات ہے. یعنی میں اپنے عمل کو کس طرح بدل سکتی ہوں ان آیتوں کے ذریعے انشاءاللہ. میرے عمل میں، میری زندگی میں کیا تبدیلی آ سکتی ہے ان آیتوں کو لے کر. یعنی یہ آیتیں اللہ تعالیٰ خالی پرانے وقت کی باتیں نہیں بتا رہے ہمیں، خالی قصے نہیں بتا رہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں کہ ہم دوسروں کی غلطیوں سے سیکھیں. جو اسمارٹ لوگ ہوتے ہیں وہ دوسروں کی غلطیوں سے سیکھتے ہیں نا، خود غلطیاں نہیں کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے جو ہم دوسروں کی غلطیوں سے سیکھیں، دوسروں کی اچھائیوں سے سیکھیں، وہ اڈاپٹ کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ تعالیٰ، اور برائیاں اپنے اندر سے نکالنے کی کوشش کریں انشاءاللہ تعالیٰ. تو آج کی کلاس میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 261 پڑھیں گے اور 262 پڑھیں گے، اور دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں، ہمیں کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں. تو دیکھتے ہیں آیت نمبر 261. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، جو لوگ اپنا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال اس دانے جیسی ہے جس میں 7 بالیاں نکلیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بڑھا چڑھا کر عطا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کشادگی والا ہے اور علم والا ہے. سبحان اللہ، اتنی خوبصورت آیت ہے اور اتنی موٹیویشن ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. یعنی اللہ تعالیٰ صدقہ کرنے والوں کو خوشخبری سنا رہے ہیں کہ دیکھو ایک دانہ دو گے. اللہ تعالیٰ بہت ڈیمانڈ نہیں کر رہے کہ آپ بہت بھر بھر کے صدقہ دیں تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے کیا؟ صرف ایک دانے کی. ایک دانہ اگر تم نے صدقہ کیا تو تمہیں بدلے میں 7 بالیاں یعنی 7 خوشے اس کے ملیں گے، اور ہر خوشے میں 100 دانے ہوں گے. یعنی اللہ تعالیٰ ڈائریکٹلی حساب کتاب بتا رہے کہ 100 دانوں کا مطلب کہ ایک نیکی کا 700 گنا تک بڑھا کے اجر انشاءاللہ تعالیٰ مل سکتا ہے انسان کو. صرف اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں کہ وہ نیکی اخلاص کے ساتھ کی جائے، وہ صدقہ اخلاص کے ساتھ کیا جائے، خاص اللہ تعالیٰ کے لیے کیا جائے. یعنی اللہ تعالیٰ ہم سے کوالٹی نہیں مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے کوانٹٹی نہیں مانگ رہے ہیں، کوالٹی مانگ رہے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بہترین صدقہ ہو، اخلاص کے ساتھ ہو، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہو انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا، یہاں مال کی جب بات ہو رہی ہے تو صرف کرنسی نہیں ہے بلکہ سب کچھ مال میں آ جاتا ہے. انسان کا گھر، انسان کی دکانیں، کپڑے وغیرہ وغیرہ، جو کچھ اس نے کمایا وہ سب مال میں آ جاتا ہے. انسان کا گولڈن ٹائم، انسان کی انرجی، صلاحیتیں جو اللہ کے راستے میں لگائے، وہ سب کچھ انسان کے مال میں آ جاتا ہے. انسان کی تمام محبوب چیزیں، اس جو بات ہے نا، یہ مال اس میں شامل ہے.
پھر وہ جب وہ اسے اپنے اوپر خرچ کرنے کے بجائے دوسروں پر خرچ کرتا ہے، یعنی کہ اگر ہم چاہتے تو اس وقت ہم لیٹ کے سو سکتے تھے، ہم چاہتے ہم اپنا کچن کلین کر سکتے تھے، ہم کچھ بنا سکتے تھے، مگر ہم نے اپنے اوپر خرچ نہیں کیا، بلکہ ہم نے کیا کیا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا، کچھ سیکھنے کے لیے، کچھ پڑھنے کے لیے، کچھ جاننے کے لیے اسے خرچ کیا. تو یہ ہم اپنا گولڈن ٹائم اللہ کے راستے میں لگا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی ایک دانے کے بجائے 700 گنا انشاءاللہ اجر بڑھا کے چڑھا کے عطا فرمائے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ دینے پہ قادر ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ علم والے، یعنی اللہ کو پتہ ہے انسان کی نیت کے بارے میں. اللہ تعالیٰ نیت کے مطابق انسان کو اجر عطا فرماتے ہیں. یعنی جو بھی انسان کو دی ہوئی چیزیں ہیں انسان اپنے تک نہ رکھے، اپنے آپ تک ذخیرہ نہ کرے، بلکہ اللہ کی رضا کی خاطر خرچ کرے، اپنی صلاحیتیں اللہ کی راہ میں انویسٹ کرے انشاءاللہ تعالیٰ. یہ خرچ کرنا نہیں ہے. خرچ کرنا آ جاتا ہے کہ آپ کے پاس سے چیز چلی گئی، ختم ہو گئی. وہ ختم نہیں ہوئی، یہ انویسٹ ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس ایسی انویسٹمنٹ ہوئی ہے یہ کہ آپ کی سوچ ہے کہ وہ کتنا بڑا چڑھا کے اللہ تعالیٰ آگے دینے پہ قادر ہے انشاءاللہ تعالیٰ. یعنی سب سے پہلے جو اللہ تعالیٰ کو بہترین انویسٹمنٹ لگتی ہے وہ ہے اللہ کے دین کو پھیلانے کی خاطر کام کرنا، اللہ تعالیٰ کی بات دوسروں تک پہنچانے کی خاطر کام کرنا، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مصارف پہ خرچ کرنا. یعنی اللہ تعالیٰ نے جا بجا قرآن میں بتایا ہے کہ کون لوگ ہیں جن پہ تمہیں خرچ کرو گے تو بہت زیادہ ثواب ملنے والا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اور نیکی کے کاموں میں خرچ کرنا، یعنی برائی کے کاموں میں خرچ کرنا اگر آپ دے رہے ہیں تو وہ صدقہ نہیں کہلائے گا. اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کاموں کے لیے پیسے دے رہے ہیں تو وہ صدقہ نہیں کہلایا جائے گا، بلکہ نیکی کے کاموں میں خرچ ہوا ہوا پیسہ، وہ جو صدقہ آپ دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی نیت سے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ بہترین صدقہ ہوگا. ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاد اور حج میں خرچ جو کیا جاتا ہے مال، وہ کیونکہ جہاد کے علاوہ حج بھی ایک فی سبیل اللہ سفر ہے، ان دونوں میں جو پیسے خرچ ہوتے ہیں ان کا 700 گنا تک بڑھا کر اجر ملتا ہے. سبحان اللہ. یعنی حج بہت زیادہ مہنگا ہو گیا ہے ہم دیکھتے ہیں، مگر اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر بھی ہزاروں لوگ جا رہے ہوتے ہیں ہر دفعہ حج پہ، تو اللہ تعالیٰ اس پہ بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر اجر دینے پہ قادر ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی ایک فرد پہ خرچ کرتا ہے، کبھی اجتماعی فائدے کے لیے خرچ کرتا ہے، جیسے کوئی اسپتال کی تعمیر کروا دی، مدرسے کی تعمیر کروا دی، کسی گاؤں میں کوئی کنواں وغیرہ کھدوا دیا، فی سبیل اللہ کوئی بھی کام ایسا کر دیا جو صدقہ جاریہ بنے. تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے مالوں میں اتنی برکت دے، ہماری پاکٹ منی میں اتنی برکت دے انشاءاللہ تعالیٰ کہ ہم مرنے سے پہلے ایسا کوئی صدقہ جاریہ کر کے جائیں انشاءاللہ، تاکہ انشاءاللہ ہمیشہ ہمیشہ قیامت تک ہمیں اس کا اجر ملتا رہے، اس کا ثواب ملتا رہے انشاءاللہ. اور بہترین نیت کے ساتھ، ریاکاری کی نیت سے نہیں، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی نیت سے انشاءاللہ. پھر انفاق فی سبیل اللہ میں بہت زیادہ فضیلت اللہ تعالیٰ نے بتائی، اللہ تعالیٰ کے رسول نے بہت اس پہ رغبت دلائی کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو، صدقہ کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ مال کو کم نہیں کرتا، کیونکہ انسان کا خوف ہوتا ہے نا کہ ہم صدقہ کریں گے تو ہمارے پاس اتنے پیسے کم ہو جائیں گے. ویسے بھی میری امی کہتی ہیں کہ جو انسان 100 کے پھیرے میں ہوتا ہے نا اسے اپنے پاس سے پیسے نکالنے میں بڑی مشکل ہوتی ہے. تو یہ بات تھوڑی سی ٹپیکل ہے. 100 کا پھیرا کیا چیز ہے؟ یعنی جس کے پاس 99 روپیز ہے نا وہ سوچے گا اگر میں نے اس میں سے 1 روپیہ بھی دے دیا تو میرے پاس 98 رہ جائیں گے، اور 1 روپیہ مجھے مل گیا تو میرے پاس 100 ہو جائیں گے. تو مجھے خرچ نہیں کرنا بلکہ مجھے تو چاہیے اور پیسے. اور جو بھی انسان اس لالچ میں رہتا ہے وہ کبھی خرچ نہیں کر پاتا. اور جس کے پاس کم ہوتے ہیں وہ تو سوچتا ہے کہ میرے پاس تو پہلے ہی 40 روپے، میں کچھ بھی کر لوں 100 تک تو پہنچنے والا ہوں نہیں، تو چلو اس میں سے تھوڑا صدقہ ہی کر دوں. تو ایسا ہوتا ہے بعض اوقات، ہر دفعہ نہیں ہوتا ایسا، مگر اللہ تعالیٰ ہمیں اس نیت سے بچائے کہ ہم صرف جمع کرنے میں لگے رہیں، ہم صرف اپنے لیے جمع کرتے رہیں، بلکہ ہمیں اللہ تعالیٰ وہ دل عطا فرمائے انشاءاللہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کی خاطر خرچ کریں انشاءاللہ تعالیٰ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر صبح 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اے اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا بدلہ عطا فرما، اور دوسرا کہتا ہے اے اللہ روک کر رکھنے والے کا مال ضائع کر دے. اللہ اکبر، کتنی زبردست بات ہے یہ اگر سوچا جائے تو. اچھا، مال ضائع کرنے سے کیا مراد ہے؟ یعنی ہم نے سوچا کہ نہیں میں صدقہ نہیں کروں گی، مجھے تو بہت سارے کام ہیں ان پیسوں سے، اور پتہ چلا کہ وہ سارے پیسے اللہ نہ کرے ہاسپٹلز کے بل پے کرنے میں خرچ ہو گئے.
اور اگر ہم نے صدقہ کیا تو اللہ تعالیٰ ان سے ہماری مصیبتیں، پریشانیاں، آفتیں ٹالنے پہ قادر ہیں۔ تو صدقہ کرنے میں کبھی بھی دل چھوٹا نہیں کریں، کبھی بھی یہ نہیں سوچیں کہ یہ مجھے تو اس لیے چاہیے، مجھے تو اس لیے چاہیے۔ صدقہ کر دیں، اللہ تعالیٰ بہترین طریقے سے برکت دینے پہ قادر ہیں اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدقہ گناہوں کو ایسے بجھا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتی ہے۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے یہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم نے جو گناہ کیے ہیں، انسان ہونے کی حیثیت سے سب سے گناہ ہوتے ہیں، سب سے بڑے بڑے چھوٹے ہر طرح کے گناہ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس طرح اس دل سے صدقہ کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سارے گناہ بخش دیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ ایک چھوٹا سا واقعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں سنانا چاہتی ہوں کہ ان کے گھر میں ایک دن مہمان آ گئے اور کھانے کو بہت تھوڑا سا کھانا تھا۔ آپ نے وہی تھوڑا سا کھانا مہمانوں کے سامنے رکھ دیا اور خود کھانے سے پیچھے ہٹ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کھانے میں ایسی برکت دی کہ سب مہمانوں نے پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا اور پھر بھی وہ کھانا باقی رہا۔ سبحان اللہ۔ یعنی ہم نے سب نے یہ واقعہ سنا ہوا ہوگا، مگر بار بار اس کو جو نا ریپیٹ کرنا ضروری ہوتا ہے تاکہ ریفریش ہو جائے ایمان انسان کا، تاکہ ایسی موٹیویشن بار بار ملتی رہے اور انسان کے دل سے مال کی محبت انشاءاللہ کم ہوتی رہے۔ اچھا، اس واقعے سے ہم نے کیا سیکھا؟ ہم یہ جو مثالیں پڑھ رہے ہیں ان کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے لیے سیکھنے کے پوائنٹس نکالیں، عمل کے پوائنٹس نکالیں کہ ہم ان میں سے کیا سیکھیں اور ہم اپنے عمل میں کہاں چینجز لائیں انشاءاللہ۔ تو ہم نے یہ سیکھا انشاءاللہ کہ صدقہ اور مہمان نوازی اخلاص سے ہو تو اللہ تعالیٰ بہت برکت دیتے ہیں۔ ہم لوگ عام طور پہ آج کل مہمانوں کو بہت بوجھ سمجھنے لگے ہیں۔ مہمان آتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ اللہ اب کیا ہوگا، اب کچھ کھانا پکانا پڑے گا، کچھ ہمیں کھانا پکانا پڑے گا اور ہمیں جو ہے تواضع کرنی پڑے گی، ہمیں پریشانی ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مہمان نوازی، یعنی ہمیں اس سے یہ لیسن ملتا ہے کہ برکت ہوتی ہے اور اخلاص سے کھلایا جائے، محبت سے دیا جائے تو اللہ تعالیٰ برکت دیتے ہیں، اور جو اللہ کی راہ میں دیتا ہے اللہ اس میں اضافہ کرنے پہ قادر ہے۔ یعنی کمی وسائل میں تو ہو سکتی ہے، نیت میں نہیں ہو سکتی۔ چھوٹے سے چھوٹی چیز بھی آپ دیں صدقہ، نیت بہترین ہو آپ کی تو آپ دیکھیں اس کا اجر کتنا زیادہ ہو سکتا ہے انشاءاللہ۔ اصل صدقہ وہ ہے جو ضرورت کے باوجود دیا جائے۔ فالتو پیسوں میں سے، فالتو چیزوں میں سے صدقہ دینا تو بہت آسان ہے، مگر اصل صدقہ وہ ہے جو آپ کو ضرورت ہے پھر بھی آپ نے اللہ کے راستے میں دیا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آگ سے بچو اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے ذریعے سے ہی کیوں نہ ہو۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے یہ۔ یعنی کھجور کا ایک ٹکڑا بھی معنی رکھتا ہے۔ کھجور کی ایک چھوٹی سی، کتنی چھوٹی سی ہوتی کھجور، اور ہم سوچتے ہیں اتنی چھوٹی سی چیز کس کے کام کی ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ چھوٹے سی ایک کھجور کا ٹکڑا بھی کسی کو کھلانا بہت فائدہ مند ہو سکتا ہے ہمارے لیے انشاءاللہ۔ اور آج کل رمضان کا مہینہ ہے تو انشاءاللہ ہم لوگوں کو افطار کروائیں، اور جب ہم اپنے گھر میں بھی افطار بنا رہے ہوں تو سوچیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی خاطر کر رہے ہیں تو یہ ہماری محنت کو قبول و منظور فرمائیں۔ آپ جب ہم کھانا پکائیں تو یہ سوچ کے پکائیں، پانی پلائیں کسی کو تو سوچ کے پلائیں کہ اللہ تعالیٰ میں کسی کو پانی پلا رہی ہوں، اس کے بدلے مجھے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ دینے پہ قادر ہے، اللہ تعالیٰ قبول کرنے پہ قادر ہے۔ یقین جانیں کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کے آگے ناممکن نہیں ہے۔ خواتین ہونے کی حیثیت سے ہمارا کیا حال ہے کہ ہم دلوں کو چھوٹا کر لیتے ہیں، اتنا چھوٹا کر لیتے ہیں، اتنا چھوٹا کر لیتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی گھریلو استعمال کی چیزیں دینے میں ہم کنجوسی کرنے لگتے ہیں۔ وہ ہم جو ہے نا دانتوں سے دبا دبا کے، چبا چبا کے چیزیں نکال رہے ہوتے ہیں، ہمارا دل نہیں چاہ رہا ہوتا۔ چھوٹی سی چھوٹی چیزوں پہ ہمارا دل اٹک اٹک کے، کٹ کٹ کے چیزیں نکل رہی ہوتی ہیں۔ بہت ہی مشکل ہوتا ہے خواتین کے لیے صدقہ کرنا، اپنے مال میں سے دینا۔ گن گن کر خرچ کرتی ہیں دوسروں کے اوپر، اپنے اوپر تو ہم ایکسٹراویگنس بھی کر لیتے ہیں مگر دوسروں کے اوپر بہت ہی گن گن کے خرچ کرتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر امت کا ایک فتنہ ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے۔ یعنی فتنہ جو زندگی میں ہے نا ان کے مال ہے، ہر وقت بس انہیں مال چاہیے، محبت جو ہے انہیں صرف اور صرف مال سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسا دل ہم میں سے کسی کا نہ بنائے انشاءاللہ، صرف اور صرف محبت ہو تو اللہ تعالیٰ سے اور اللہ تعالیٰ کی رضا سے انشاءاللہ تعالیٰ ہم سب کو۔ اچھا، اس معاملے میں اگر دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے مردوں کو بہت غنی بنایا ہے، مردوں کے دلوں کو بہت غنی بنایا ہے۔ یعنی ہمارے شوہر حضرات جو ہیں اللہ ان کا بھلا کرے کہ بہت غنی اللہ تعالیٰ نے ان کا دل بنایا ہے۔ یعنی ہم
میں اکثر نوٹس کرتی ہوں کہ صبح جب میرے ہسبینڈ اٹھے ہیں تو ایک طرف سے ایک بچے کی آواز آئی، بابا مجھے یہ چیزیں چاہیے یونیورسٹی کے لیے، اچھا بیٹا ٹھیک ہے میں لے آؤں گا۔ ادھر سے دوسرے بچے کی آواز آئی، بابا مجھے یہ چیزیں چاہیے، عید کے شاپنگ میں یہ چیزیں کمی رہ گئی ہیں، ٹھیک ہے میں لے آؤں گا۔ ادھر سے میں آواز دوں گی، مجھے یہ چاہیے، یہ گھر کی چیزوں میں کمی ہے، چاہیے لے آئیے گا۔ پھر نیچے اترے تو امی نے کہا، بیٹا میری دواؤں میں کمی ہے، گھر کے سودے میں کمی ہے، یہ لے آنا، ٹھیک ہے امی میں لے آؤں گا۔ اتنی خوش اسلوبی کے ساتھ، اتنے مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ اپنا اتنی محنت کی کمائی وہ ہمارے اوپر خرچ کرتے ہیں۔ یہ بہت ہی بڑا پن ہے مرد حضرات کا، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ کے شکر ادا کرنے کے بعد ہم سب کے شوہروں کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ وہ اتنی خوش اسلوبی سے اتنی محنت کی کمائی ہمارے اوپر خرچ کرتے ہیں۔ تو بہت خوش قسمتی ہے ہم لوگوں کی کہ اللہ تعالیٰ نے جو مرد بنائے ہیں، جو قوام ہیں ہمارے، جو ہمارے اوپر خرچ کرنے والے ہیں، وہ اتنے کھلے دل کے مالک ہیں، ورنہ یہ طعنے سن کے تو ہم سب کی حالت بری ہو جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے۔ اچھا، اگر ہم دیکھیں تو صدقہ خیرات کرنے سے انسان کا دل جو ہے بہت پرسکون ہو جاتا ہے، اسے خوشیاں نصیب ہوتی ہیں، محبتیں نصیب ہوتی ہیں، برکتیں نصیب ہوتی ہیں۔ اور جب انسان کنجوسی کرنے لگتا ہے نا تو کیا ہوتا ہے کہ مال کی محبت بڑھتی چلی جاتی ہے، اور چاہیے، صرف یہ بڑھتا چلا جاتا ہے، رشتوں میں سے محبت ختم ہو جاتی ہے، گھروں میں سے رحمتیں برکتیں ختم ہو جاتی ہیں، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ انسان صرف اور صرف ہوس کا، یعنی کہ مال کی محبت کا جو پجاری ہوتا ہے نا، وہ بن کے رہ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس حال سے ہم سب کو بچائے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑا سا مال خرچ کرنے پہ بھی بہت سارے اجر کا وعدہ کرتے ہیں، یعنی بتاتے ہیں بہت زیادہ اجر ہے تھوڑا سا مال بھی اگر خرچ کرو گے۔ تو ہمیں خواتین ہونے کی حیثیت سے کیا کرنا چاہیے؟ اپنی روٹین بنا لیں کہ تھوڑا سا صدقہ روزانہ کریں۔ اور صدقہ جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ صرف مال نہیں ہے، ہر چیز صدقہ ہے۔ کسی کی مدد کرنا صدقہ ہے، مسکرا کر دیکھنا صدقہ ہے۔ تو ہم کھانا پکائیں تو دعا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی خاطر پکا رہے ہیں، یہ میری طرف سے صدقہ ہے، اسے قبول فرما لیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو پتہ ہے میں تھک رہی ہوں، میرے اندر ہمت نہیں ہے، پھر بھی میں پکا رہی ہوں، پھر بھی میں افطاری بنا رہی ہوں، صرف اس لیے کہ آپ مجھ سے راضی ہو جائیں کہ آپ نے مجھ سے کہا ہے کہ حقوق العباد بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، آپ نے مجھ سے کہا ہے کہ روزے داروں کو روزہ جو کھلوائے گا اس کے لیے بہت اجر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ صرف آپ کو خوش کرنے کے لیے میں یہ کام کر رہی ہوں، تو مجھ سے راضی ہو جائیے میرے اللہ، میری طرف سے یہ صدقہ قبول کر لیجئے انشاءاللہ۔ پھر خاندان کے جو ضرورت مند رشتہ دار ہیں انہیں دیکھ کے، انہیں ڈھونڈ کے صدقہ کریں، جو سفید پوش رشتہ دار ہیں انہیں ڈھونڈ کے صدقہ کریں، اور خاموشی سے کریں، کسی کو پتہ نہ چلے انشاءاللہ۔ کھانا کھلائیں مسکینوں کو، ماسیوں کو، مزدوروں کو، یہ بھی صدقہ ہے۔ بیمار یا مجبور انسان کی، افراد کی مدد بھی صدقہ ہے۔ مسکراہٹ سے ملنا اور کسی کی چھوٹا سا کوئی کام کر دینا بھی صدقہ ہے۔ ہم روزانہ کی بنیاد پہ انشاءاللہ صدقہ کرنے چاہیے ہمیں، اور صدقہ کرنے پہ ہم قادر ہیں، یعنی ضروری نہیں ہے کہ پیسے کا صدقہ ہو، ہر طرح کا صدقہ جو انسان کر سکتا ہے وہ لازمی روزانہ کی بنیاد پہ کرے، اور سوچ کے کرے کہ ہم اللہ کی رضا کی خاطر کر رہے ہیں، تاکہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ صدقہ اللہ تعالیٰ اسی طرح قبول کرے۔ صدقے کی بہترین مثالیں جو ہمیں ملتی ہیں نا، وہ اصحابہ کرام سے ملتی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک موقع پر جہاد اور مسلمانوں کی مدد کے لیے چندہ مانگا گیا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا سارا مال لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے ابوبکر؟ تو انہوں نے جواب دیا، میرے لیے اللہ اور اس کے رسول ہی کافی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں ان کے دلوں کو شیطان نہیں وسوسہ ڈالتا تھا کہ تمہارے اندر فقیری آ جائے گی، تم کہاں سے، پھر تمہارے پاس پیسے نہیں بچیں گے تو کھاؤ گے کہاں سے۔ وہ لوگوں کے اندر اتنا توکل کیسے تھا؟ کیونکہ وہ اللہ سے جڑے ہوئے تھے، اللہ کے رسول سے جڑے ہوئے تھے، اللہ کی کتاب کو بہت اچھے سے پڑھنے والے تھے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کی کتاب کو اسی طرح پڑھیں جیسا اس کا حق ہے، تو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ ہمارے اندر سے بھی ریاکاری، ہمارے اندر سے بھی بخل جو ہے وہ نکل جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ شیطان انسان کو مال کی کمی کا وسوسہ ڈالتا ہے، ضرور اس سے کہتے ہیں دیکھو مال کم ہو جائے گا، ابھی تو اتنے سارے کام زندگی میں باقی ہیں، تو یقین رکھیں اللہ تعالیٰ برکت دینے والے ہیں۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا آدھا مال اللہ کی راہ میں لے آئے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق ایک بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے توفیق بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دعائیں سکھائیں
جب خرچ کرنے میں دل چھوٹا ہو رہا ہو تو انسان دعا مانگے، اللہم انی اعوذ بک من البخل، اے اللہ میں بخل سے تیری پناہ مانگتی ہوں، میں کنجوسی سے تیری پناہ مانگتی ہوں۔ یہ دعا کرتے رہیں کثرت سے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں کو غنی کر دیں گے۔ اور صدقہ کرنے کے بعد کی دعا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے میرے رب ہم سے یہ صدقہ قبول فرما لے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ جانتے ہیں اللہ مجھے اس مال کی ضرورت تھی، آپ جانتے ہیں میرے بہت سارے کام ہیں جو پینڈنگ ہیں اللہ تعالیٰ، مگر پھر بھی میں صرف آپ کی خوشی کی خاطر، آپ نے کہا ہے کہ یہ بہت ضروری ہے تو صرف اور صرف آپ کی رضا کی خاطر اس مال کو خرچ کر رہی ہوں میرے اللہ، اسے قبول و منظور فرما لیجئے۔ تو یہ دعا کرتے کرتے خرچ کریں، یہ دعا کرتے خرچ کرنے کے بعد یہ دعا کریں، اور تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہترین طریقے سے اسے ایکسیپٹ کرنے پہ قادر ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اچھا 28 منٹس ہو گئے، ایک مثال اور کرنی تھی مجھے، مگر مجھے لگتا ہے کہ یہ نیکسٹ کلاس کے لیے مجھے رہنے دینی ہوگی کیونکہ ٹائم ہمارے پاس کم ہے، تو ہم دعا کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا وهب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، آمین یا رب العالمین۔ اے میرے پروردگار، میرے اللہ، ہم سب نے جو آج پڑھا اللہ تعالیٰ اسے سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ یہ ساری آیتیں، یہ ساری باتیں ہمارے دل میں اتر جائیں میرے اللہ، اور ہم کبھی بھی اس آپ کو ناراض نہ کریں اللہ تعالیٰ، کبھی بھی آپ کو ناراض نہ کریں، کبھی بھی کوئی صدقہ کر کے جتائیں نہیں، کبھی بھی اللہ تعالیٰ کنجوسی نہ کریں میرے اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ نے وعدہ کیا ہے کہ آپ ایک دانے کے صدقے کو بہت بڑا چڑھا کر اللہ تعالیٰ 700 گنا بڑھا کر قبول کرنے پہ قادر ہیں اللہ تعالیٰ۔ آپ کی ہر بات پہ یقین ہے، آپ ہمیشہ سے بہت سچے ہیں اللہ تعالیٰ، آپ کی کسی بات پہ شک نہیں ہے، قرآن کی کسی لفظ پہ ہمیں شک نہیں ہے میرے اللہ تعالیٰ، اس بات پہ ہم پورا یقین رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو راضی کر دیجئے، ہمارے دل سے بخل نکال دیجئے، ہمارے دلوں سے مال کی محبت نکال دیجئے میرے اللہ، ہمارے دلوں کو غنی کر دیجئے اللہ تعالیٰ، ہمارے دلوں کو غنی کر دیجئے، اور جو ہمارے اوپر مال خرچ کرتے ہیں ان کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے میرے اللہ، ہم سب کے دلوں کو ایک دوسرے کے لیے نرم کر دیجئے، ہماری ذمہ داری کے سارے کام ہمیں بخوبی انجام دینے کی توفیق عطا فرمائیے میرے اللہ، ہم سب کے اوپر رحم فرمائیے، ہم سب کے اوپر کرم فرمائیے میرے اللہ۔ آپ ہر چیز کی قوت رکھتے ہیں، ہم جو صدقہ خیرات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا چڑھا کر اجر دینے پہ آپ قوت رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ ہم نے اپنے کام چھوڑ کے آج یہ کلاس لی ہے، اس کا اجر ہم بہت زیادہ چاہتے ہیں آپ سے اللہ تعالیٰ۔ مرجان اور یاقوت سے جڑے ہوئے بڑے بڑے محل چاہتے ہیں ہم سب لوگ اللہ تعالیٰ، ہم سب کو انڈیویجولی اللہ تعالیٰ محل عطا فرمائیے انشاءاللہ تعالیٰ، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں۔ آپ ساری کائنات کے مالک ہیں، آسمانوں کے اور زمین کے مالک ہیں، اور جو چیز ان میں موجود ہے ہر چیز کے مالک ہیں، ہر چیز کے رب ہیں، آپ کے کہیں کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا میرے اللہ۔ میرے اللہ ہم سب کو بڑے بڑے محل انشاءاللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں عطا فرمائیے، اپنی رضا عطا فرمائیے، اپنا دیدار عطا فرمائیے میرے اللہ، ہم سے راضی ہو جائیے میرے اللہ، ہم سب کے دلوں کو راضی کر دیجیے اللہ تعالیٰ کہ ہم اپنے بہترین مال میں سے صدقہ کریں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس بات کا یقین رکھیں کہ مال کم نہیں ہوگا بلکہ بڑھ جائے گا صدقہ دینے سے اللہ تعالیٰ، اپنے لوگوں پہ خرچ کرنے سے مال بڑھ جائے گا، اس کا یقین ہو ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اپنی تمام آیتوں کو اللہ تعالیٰ حق کی طرح ہمارے دل میں ایسا لکھ دیجئے کہ ہمیں کبھی مشکل نہ ہو ان پہ عمل کرنے میں انشاءاللہ، ہمیشہ ہم مسکرا کے دوسروں سے ملیں، ہمیشہ ہم دوسروں کے کام آئیں، ہم دوسروں سے اخلاص کے ساتھ بہترین نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کام کریں سب کے لیے اللہ تعالیٰ، آپ کی خوشنودی کے لیے اللہ تعالیٰ، صرف اور صرف آپ کی رضا کے لیے۔ ہماری زندگی کا مقصد آپ کی رضا بن جائے اللہ تعالیٰ، ہماری زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ آپ کے دین کی سرفرازی بن جائے میرے اللہ تعالیٰ، ہم سب کو بہترین انسان، بہترین مسلمان بنا دیجئے، ہم سب سے راضی ہو جائیے اللہ تعالیٰ، اور ہم سب کے دلوں کو راضی کر دیجئے، آمین۔
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه وأزواجه وذريته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.